لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين صلى الله تعالى على محمد أم تسألهم خرجا فخراج ربك کیا تم مانگتے ہو ان سے کچھ اجرت اجرن علی ما جئتہم بہ من الایمان، یہ مصداق کا بیان ہے اور یہ ایک تو مرادی معنی ہے کہ خرجن سے مراد کیا ہے، اجرن ہے اجرت، آگے مصداق کا بیان ہے اجرت کس چیز کی، اس چیز پر جو تمہیں دیا ہے انہوں نے ایمان کے بدلے تم اجرت مانگتے ہو۔ فخراج ربک، تو پس بہتر ہے تمہارے رب کا اجر، اجرہ سے مرادی معنی ہے کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا رزق، خیر بہتر ہے، وفی قرأۃ اختلاف قرأت کا بیان ہے کہ ایک قرأت میں خرجن ہے دونوں جگہ، یعنی کہ پیچھے جو خرجن اور آگے فخراج دونوں میں خرجن ہے، اور ایک دوسری قرأت میں وہ خراجن ہے، ان دونوں میں جو ابن عامر کی قرأت ہے ان میں خرجن ہے، اور جو حمزہ کی قرأت ہے اس پر خراجن کا لفظ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، حالانکہ وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، افضل من اعطى وآجر، کہ یہ مصداق کا بیان ہے کہ کس طرح اچھا رزق دینے والا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے جو کچھ عطا کرتا ہے اور جو کچھ دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، أي دین الاسلام، اور بے شک تم ضرور بلاتے ہو انہیں سیدھے راستے کی طرف، طریقن یہ مرادی معنی صراط سے مراد راستہ ہے، دینی الاسلام یہ تفسیر کر دی کہ مستقیم سے مراد کیا ہے، دین اسلام ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بِالْبَعْثِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَنِ الصِّرَاطِ أَيِ الطَّرِيقِ لَنَاكِبُونَ عَادِلُونَ، اور بے شک وہ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر، بالبعث یہ معذوف کا اظہار ہے، یعنی کہ بعث آخرت پر، ثواب پر، عتاب پر، جو آخرت کے دن محشر کے دن ہونے تھا ان پر ایمان نہیں لائے، عن الصراط اور سیدھے راستے کی، الطریق یہ تفسیر کر دی کہ سیدھے راستے کی، لناکبون ضرور کترائے ہوئے ہیں، عادلون مرادی معنی یعنی کہ منحرف ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں اپنی راہ سے، ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر، اور اگر ہم رحم فرماتے ان پر، وکشفنا ما بہم اور ٹال دیتے ان سے، ما بہم من ضر جو ان پر مصیبت پڑی تھی، ای جو ان یہ تفسیر کر دی کون سی مصیبت، وہ مصیبت جو ان کو پہنچی تھی، ان کو مصیبت مکہ میں 7 سال تک، یعنی کہ 7 سال تک مکہ والوں کو قحط میں تھے، تو اگر یہ مصیبت ٹال بھی دی جائے تو تب بھی فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے پھریں گے، طغیانہم اپنی سرکشی میں، دلالتون یہ مرادی معنی اپنی گمراہی میں، یعمہون بھٹکتے ہوئے، یترددون یہ بھی مرادی معنی یعنی کہ دین اسلام کو رد کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ الْجُوعِ فَمَا اسْتَكَانُوا تَوَاضَعُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَرَدَّعُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا انہیں بالعذاب عذاب میں، الجو یہ مرادی معنی عذاب سے مصداق بیان کر دیا کہ عذاب سے کا جو مصداق ہے وہ جو ہے عذاب ہے، وہ جو سخت عذاب، فمستقاموا تو نہ وہ جھکے، عذاب میں مبتلا ہوئے تب بھی وہ نہ جھکے، توادعوا مصداق مرادی معنی بیان کیا، جھکنے سے مراد کیا، عاجزی نہ کی، عاجزی کر کے اپنے دعا سے اپنے رب سے کچھ مانگا نہ، لربہم وما یتردعون اپنے رب کے حضور، اور نہ اب عاجزی کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور، پہلے بھی عاجزی نہ کی اور نہ اب عاجزی کر رہے ہیں، یرغبون الی اللہ فی دعائی کے رغبت کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا میں، اس سے مراد یہ ہے، تو اب بھی نہیں کر رہے، حتیٰ ابتدائیہ ہے یہ
ترکیب کا بیان ہے کہ حتیٰ یہاں پر ابتدائی اذا فتحنا علیہم بابا ذا صاحب عذاب شدید ہم یوم بدر بالقطر اذا ہم فیہ مبلسون، جب ہم نے کھولا ان پر عذاب، ذا صاحبین کے معنی میں ہے، اس کو بیان کر دیا، سخت ترین عذاب والا دروازہ کھولا، اور آگے مراد بیان کر دی کہ وہ کون سا تھا سخت ترین دروازہ، تو وہ بدر کے دن ان کو قتل کرنے کا تھا، اذا ہم فیہ مبلسون، جب وہ اس میں نا امید ہونے لگے، تو آئسون من کل خیر، تو ہر ایک بھلائی کی تمنا کرنے لگا، جب یہ بھٹکتے ہوئے رہے اور ان کو کسی خیر کی پھر تمنا نہیں تھی، آئسون من کل خیر، ہر خیر سے یہ نا امید ہو گئے تھے، کسی کی بھی اب تمنا نہیں تھی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْإِسْمَاعِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہ جس نے پیدا کیا، خالق کا معنی مرادی معنی بیان کر دیا کہ پیدا کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان کو، بمعنى الاسماع یہ سمع کا معنی بیان کر دیا، لغوی معنی کہ سمع سے مراد کیا ہے، سننا کے آلے کو بنایا، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دل کو بنایا، القلوب یہ الافئدہ کا معنی بیان کر دیا کہ الافئدہ سے مراد کیا ہے، دل ہے، قلیلاً بہت تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے، ما تاکید للقلت، یہاں پر ترکیبی احتمال ہے کہ جو ماں ہے نا یہ تاکید کی قلت کے لیے آیا ہے، تشکرون، اور اب بھی وہ شکر اٹھاتے نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے اپنے رب کا، کہ رب تعالیٰ نے، اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، آنکھ دی، ہمیں کان جو دی وہ کانوں کو اس لیے دیا تاکہ ہم حق بات کو سنیں، ہدایت کی راہ کو اختیار کرے، ہدایت کو سنیں، اور آنکھیں دینے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں، ایک مقصد آنکھوں کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر دلالت کرنے والی نشانیوں کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں مشاہدہ کریں، اور دلوں کو ہم، دلوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دل جو دیے تو اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم کیا کریں، شکر ادا کریں، حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں، خَلَقَكُمْ یعنی کہ خَلَقَكُمْ یعنی مرادی معنی تمہیں پیدا کیا، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، تبعثون یہ مرادی معنی یعنی کہ مبعوث کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي اور وہ جس نے زندہ کیا، بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي مدغاتی کہ زندہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ روح کو پھونکنا، مدغے میں، لوتھڑے میں روح کو پھونکا، یہ پیچھے تفسیر گزر چکی ہے کہ کس طرح لوتھڑے میں گزرا گیا۔ وَيُمِيتُ اور تمہیں موت دیتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے اختلاف اللیل والنہار رات دن میں بدل جاتی ہے، بالسواد والبیاض یعنی کہ اندھیرا ہو جاتا ہے پھر روشنی آ جاتی ہے، والزیادۃ والنقصان اور دن کم ہو جاتے ہیں، دن زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، راتیں زیادہ ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری میں، تو پس تمہیں ان میں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے کس طرح سے ان چیزوں کو بنایا، تمہیں سمجھنا چاہیے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، غور و فکر سے پیش آنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے اور آگے سے نکالا کریں، تفسیر نعیمی سے پڑھا کریں، پھر میں نے ویسے پائیے تک پڑھانا تھا لیکن میں اب آپ کو سورت تک پڑھا رہا ہوں، تو آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور ادھر سے بھی مطالعہ کر کے آگے آپ نے خود ہی نکالنا ہے، 2 پارے سورۃ النور بھی آپ نے خود ہی نکالنی ہے، ایک رکوع اور آگے بھی خود ہی نکالنا ہے۔ ابھی میں اسی لیے نہیں کر رہا کہ آپ وہ فتوے لکھ رہے ہیں نا، اسی وجہ سے تو وہ جو فتویٰ لکھنا تھا ایک دن اور دیتا ہوں آپ کو، کل آپ لکھ کر لانا، ٹھیک ہے، 2 دن دیتا ہوں ایک فتوے کے، تو ان کو لکھنا اس طرح ہے کہ تمام
हुक्म लिखना है, और जो उधर हवाले दिए हुए हैं ना वो आपने खुद ढूंढने हैं और खुद किताबों से निकाल कर खुद ही हवाले आपने लिखने हैं, और साथ साथ तर्जमा भी करना है उनका, ठीक है, तर्जमा भी करना है, हवाले भी खुद ढूंढने हैं किताबों से, असल किताब से खुद ढूंढें, सफ़ा नंबर लिखें, सारा भी तरतीब से वो अंदाज में, अच्छे अंदाज में, ठीक है, लिखना है आपने। ये आपने निकाला होगा मिरास का, सिराजी का। तो आगे पढ़ते हैं हम। 58 सफ़ा नंबर है, कर्ज खाओं में रकम तकसीम करने का बयान है। तो ये ऐसे है कि मैयत के माल से तजहीज़ तकफीन करने के बाद जो बच जाए माल, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मैयत का कर्ज अदा किया जाता है। कर्ज को अदा करना ज़रूरी है। तो ये कर्ज को अदा उनके पैसों के एतबार से किया जाएगा, यानी कि जिस अगर कर्ज ज़्यादा है और मैयत की जो विरासत है वो कम है, तो फिर कर्ज को क्या करेंगे, उन वारिसों में तकसीम करेंगे, यानी कि जिसका जितना कर्ज होगा उस एतबार से उसको पैसे देंगे, पूरे पैसे उसको नहीं देंगे। ये नहीं करेंगे कि एक को हम कर्ज अदा करेंगे, दो देखते रह जाएं, बल्कि उन तमाम को 5 हैं 6 हैं जितने भी है उनमें बराबर बराबर तकसीम होगा, और उनकी मालियत के एतबार से तकसीम होगा, उनकी मालियत के एतबार से तकसीम होगा। वो इस तरह तकसीम होगा कि हर कर्ज खां जो वारिस की जगह रख देंगे, हर कर्ज खां को क्या करेंगे, वारिस की जगह रख देंगे, और जिसका जितना कर्ज हो उसे वारिस के सिहाम की जगह रखेंगे, जितना कर्ज उसने लेना उसे उसके सिहाम की जगह रखेंगे। तो और सबके दुयून के मजमूए को मखरज बना लेंगे, उन जो कर्ज जिन जिन से लेना है ना, जितना जितना लेना है उनका कर्ज लिख कर सिहाम की जगह उनको हम जमा कर लेंगे, जमा करके उसको मखरज असल मसला बना लेंगे, और बचे हुए माल को रकम की जगह रख देंगे। जो बच जाएगा माल उसको क्या करेंगे, रकम की जगह रख देंगे, यानी कि तरके की जगह रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम पीछे वाला अमल करेंगे, वही जो पीछे करते हैं कि जो होगा तरके को हम करेंगे तकसीम मखराई से, और खारजे तकसीम को नीचे हर एक में ज़रब कर देंगे, हर एक के वारिसों में ज़रब कर देंगे। सब माल उसके मुअय्यन जितना उसका है उसी एतबार से उनको दे दिया जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि वारिसों अगर इस्तिताअत रखते हैं पैसे अदा करने की, कर्ज अदा करने की, तो सबको पूरा पूरा कर्ज अदा किया जाए। और चाहिए तो ये कि उस मैयत की नमाज़ों, रोज़े और बाकी फ़िदिया जो है उनका भी फ़िदिया अदा कर दिया जाए। हज फ़र्ज थी तो वो किसी वजह से वो ना कर सका तो हज बदल करा लिया जाए किसी और से। ये तमाम आपने ये समझ लेना है, वजाहत से ये किया होगा, ठीक है। आगे मुनासका का बयान है। मुनासका कहते हैं कि मूरिस के माल की तकसीम होने से पहले कोई दूसरा वारिस मर जाए, यानी कि बाप मरा, अभी बाप की वरासत तकसीम नहीं हुई, बेटा पहले मर गया, वरासत के तकसीम होने से पहले बेटा मर गया, तो अब किस तरह करेंगे। अब जो बेटे के जो रकम होगी ना वो उसके वारिसों में तकसीम करेंगे, उसके वारिसों में। तो उसके तकसीम करने का तरीका क्या है, इसी को ही मुनासका भी बोलते हैं, ठीक है। इसके हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैयत अव्वल होगी, मैयत अव्वल का मुकम्मल मसला बनाएंगे, ये तसीह अव्वल होगी, और इससे मैयत सानी को मिलने वाले सिहाम को माफिल यद करार देंगे। क्या करार देंगे, माफिल यद। फिर मैयत सानी का मुकम्मल मसला बनाएंगे, ये तसीह सानी होगी। इसके बाद माफिल यद और तसीह सानी में निस्बत देखेंगे, तमासुल है तो फिर हाजत ही नहीं, अगर तबायुन हो तो पूरा पूरा अदद महफूज करेंगे, अगर तवाफुक या तदाखुल हो तो उसका वफ़्क महफूज कर लेंगे, और दोनों महफूज हासिल होंगे। अब एक जो है, एक तसीह सानी का महफूज है और एक माफिल यद का महफूज है। अब इसका अमल दो तरह से होगा। जो तसीह सानी के महफूज होगा उसको हम तसीह अव्वल में और उसके सिहामों में उनके जिंदा वारिसों में क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, ज़रब कर देंगे, हल हो जाएगा। और जो माफिल यद है उसको तसीह सानी में और उनके वारिसों में सिहामों में ज़रब दे देंगे, मसला हल हो जाएगा। फिर अगर इसके बाद कोई तीसरा बंदा मर गया है
تو اسی طرح وہ دوسری میت کو پہلی کی جگہ پر رکھیں گے، تیسری کو دوسری کی جگہ پر رکھیں گے. پھر اسی طرح اگر چوتھا مر جاتا ہے تو پھر تیسری کو پہلی کی جگہ اور چوتھی کو دوسری کی جگہ رکھیں گے. اسی طرح حل کرتے آئیں گے اور جو مر جائے گا اس کے درمیان میں گول دائرہ لگا دیں گے. یہ میت ایک حل کی ہوئی ہے 5 بطون کی، تو اس کو آپ نے اچھے انداز میں، یہ ایک میت ہی دے رہا ہوں، اس ایک ہی کو آپ نے اچھے انداز میں حل کرنا ہے. اور پھر آخر میں جو بچ جائیں گے الاحیاء ان کا نیچے لکھ کر المبلغ لکھ دینا ہے، یعنی کہ جو رقم ہوگی مکمل حصے ہوں گے 128 یہاں بنتے ہیں، یہ اس طرح کر دینا. دیکھنا اس میں توجہ کرنا، اس میں غلطی ہے تو آپ نے اپنے انداز میں کرنا ہے، وہ غلطی آپ کو پتہ چل جائے گی اگر آپ توجہ سے کریں گے. اس میت میں یہ غلطی ہے، کتابت کی غلطی ہے میرے خیال میں. تو آپ نے وہ حل کریں گے تو آپ کو وہ ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھے انداز میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اور آگے آپ نے یہ قواعد فقہیہ اور یہ شرح عقود رسم المفتی آپ نے پڑھی ہوگی. آگے بھی اسی طرح آپ نے ہر روز اس طرح کریں، آپ 3 ورقے کر لیں، صفحے نہیں، 3 ورقے ہر روز اس کے پڑھ کے آنے ہیں. ہر روز 3 ورقے آپ نے پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ کتاب لے لیں، فقہ اسلامی میں عرف کی اہمیت، اس کے بھی آپ نے 3 ورقے ہر روز پڑھنے ہیں. یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، ہمارے استاد صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے. ٹھیک ہے، ان کے بھی 3 آپ نے ورقے پڑھنے ہیں اور وہ اس طرح پڑھنے ہیں کہ وہ آپ کو یاد بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ہی جاتے رہیں، بلکہ کیا ہوں وہ آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے بعد اگر میں نہ بھی کہوں یہ کہنا تو تب بھی آپ نے ان 3 کتابوں کے 3 ورقے آپ نے پڑھنے ہیں اور ادھر سے ایک فتویٰ وہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا، وہ آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ نکالیں شرح وقایہ کا. اور یہ ایک میت حل کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد یہ آخر میں جو 5-7 میتیں دی ہوئی ہیں یہ بھی آپ نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میت تو آپ نے ضروری کرنی ہے، یہ حل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں. والطہر المتخلل، اور طہر متخلل یعنی کہ 2 حیضوں کے درمیان جو طہر ہوتا ہے اسے طہر متخلل بولتے ہیں. فی فی مدتی، اس کی مدت میں، یعنی کہ حیض کی مدت میں. حیض کی مدت میں جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ طہر متخلل بولتے ہیں. وما رعت من لون، اور وہ جس رنگ کا مرضی دیکھیں، عدت میں جس رنگ کا سفیدی کے علاوہ جو دیکھیں وہ حیض ہی ہوگا. حیض کی مدت میں دیکھیں وہ حیض ہی ہوگا، حیض ہی ہوگا. فقول، آگے ترکیبی احتمال بول رہے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے والطہر یہ مبتدا بن رہا ہے، وما رعت جو ہے یہ عطف ہے اس کا اس پر، یعنی کہ طہر پر اس کا عطف ہے وما رعت کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب طہر مبتدا بن جائے گا، موصوف صفت بن کے مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے، فی مدتی یہ تخلیل کے متعلق ہو جائے گا، متخلل کے متعلق ہو جائے گا، واو حرف عطف ہو جائے گا، ما رعت معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا ہو جائے گا. اور آگے حیضن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، حیضن یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، وعلم، اور تو جان کہ طہر وہ جو ہو 15 دنوں سے کم، جب متخلل 2 دنوں کے درمیان، پس اگر ہو 3 دن سے کم تو فاصل نہیں ہوگا اس کے درمیان، بلکہ وہ طہر متبادل کی طرح ہوگا بالاجماع. یعنی کہ اگر 15 دن سے کم اگر طہر ہے تو وہ طہر نہیں گنا جائے گا، بلکہ اس دنوں کو حیض ہی قرار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لگاتار ہونا ہے. مثال کے طور پر یہ مثال لکھی ہوئی ہے اور میں نے نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں 15 نمبر حاشیے میں ہے کہ یہ کہ 3 دن سے کم جو متخلل ہو، یعنی کہ اگر دیکھے عورت 1 دن خون، پھر 2 دن طہر ہو، پھر 2 دن خون دیکھیں تو ٹوٹل کتنے دن بن گئے؟ 5 دن. اب اس نے 2 دن طہر دیکھا، ٹھیک ہے، شروع میں 1 دن خون دیکھا، آخر میں 2 دن خون دیکھا، تو یہ اب جو یہ 15 دن سے کم ہے تو لہٰذا یہ تمام کے تمام ہی کیا بنیں گے؟
خون ہی کے دن بنیں گے، چاہے اس نے 2 دن طہر دیکھا، کہا جائے گا کہ یہ 5 دن ہی حیض کے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ ثلاثة ایام و اکثر فعند ابی یوسف، اور اگر ہو 3 دن سے زیادہ تو امام یوسف کے نزدیک، اور یہ امام اعظم کا بھی دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، نیچے لکھی ہوئی ہے پہلے حاشیے میں کہ اگر عورت 2 دن خون دیکھے، 3 دن طہر دیکھے، پھر چھٹے دن پھر خون دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، 2 دن پہلے خون دیکھے، پھر 3 دن طہر کے تھے، پھر چھٹے دن کیا تھا، پھر خون تھا۔ اب 3 دن دیکھے تو یہ بھی کیا ہے، حیض ہی شمار ہوگا۔ اور اکثر اس سے یعنی کہ 3 دن سے زیادہ کی مثال نیچے، جس طرح کہ عورت نے دیکھا 1 دن خون اور 10 دن اس نے طہر دیکھا، 10 دن مسلسل وہ پاک رہی، پھر 1 دن اس نے خون دیکھا، تو اب یہ اکثر ہے 3 دنوں سے، تو یہ بھی کیا ہے، حیض ہی ہے امام یوسف کے نزدیک، اور یہ امام اعظم کا بھی ایک قول ہے، اور وہ طہر فاصل نہیں ہوگا، لا یفصل، وہ فاصل نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ، اور اگر ہو 10 دنوں سے زیادہ، اگرچہ 10 دنوں سے زیادہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، پس جائز ہے حیض کی ابتدا اور اس کی اختتام طہر کے ساتھ، اس قول پر فقط، اس قول پر فقط طہر کی ابتدا اور انتہا جائز ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ مراد یہ ہے، نیچے دیکھیں پہلے حاشیے میں مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ عورت نے 1 دن خون دیکھا، ثم ثمانیہ، پھر 8 دن طہر دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، تو اب ٹوٹل کتنے دن بن گئے، 10 دن بن گئے، لیکن ابتدا بھی حیض سے ہو رہی ہے اور انتہا بھی کس سے ہو رہی ہے، حیض سے ہو رہی ہے، یعنی کہ 1 دن خون ہے، پھر 8 دن طہر ہے، پھر 1 دن خون ہے، تو اب درمیان میں جو 8 دن طہر ہیں تو وہ بھی حیض ہی شمار کیے جائیں گے، کیونکہ اسی پہ ابتدا ہو رہی ہے۔ اور تحقیق مظہور ہے کہ فتویٰ اسی قول پر ہے، آسانی کے لیے مفتی اور مستفتی پر، مفتی کہتے ہیں فتویٰ دینے والے کو، مستفتی جس فتویٰ پوچھنے والے کو، سائل کو، فتویٰ پوچھنے والے کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس قول پر فتویٰ، لیکن آگے اقوال آئیں گے ان پہ فتویٰ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے 6 قول ہیں، وفی روایتی محمد، یہاں سے 6 قول مسلسل ذکر کریں گے کہ کس طرح طہر درمیان میں، آخر میں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ان میں سمجھیں گے ہم۔ وفی روایتی محمد، اور امام محمد کی روایت میں، انہو جو امام اعظم سے ہے، انہو لا یفصل ان احاطۃ الدم بطہر فیہ فی عشرۃ او اقل، کہ امام محمد کی روایت میں کہ وہ فاصل نہیں ہوگا اگر اگر خون احاطہ کرے ایسے طہر کا جس میں 10 دن ہو یا کم ہو، 10 دن یا 10 دن سے زیادہ ہو، تو تب اس صورت میں تو ہوگا، ورنہ وہ فاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال 9 نمبر حاشیے میں دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے کہ اگر خون طہر کے دونوں طرف 10 دن کا ہو، خون طہر کے دونوں طرف کیا ہو، 10 دن یا اس سے کم میں ہو، 10 دن ہو یا 10 دن سے کم ہو، تو وہ فاصل نہیں ہوگا۔ 10 دن کا ہو طہر یا 10 دن سے کم ہو تو وہ فاصل نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی عورت نے 1 دن خون دیکھا، وہی والی مثال، اور 8 دن طہر دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، یہ طہر فاصل نہ ہوگا، یہ طہر فاصل نہ ہوگا، بلکہ پورے 10 دن حیض شمار کیے جائیں گے، یہ پورے کے پورے 10 دن کیا ہوں گے، حیض ہی شمار کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 10 دنوں میں یا 10 دنوں سے کم ہو تو وہ فاصل نہیں ہوتا، ایک شرط تو یہ ہے۔ اور ابن مبارک کی روایت میں ایک اور مزید شرط ہے، انہو امام اعظم سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ، یعنی کہ امام محمد کی جو شرط ہے، اس شرط یعنی کہ 10 دن یا 10 دنوں سے کم طہر ہو تو وہ فاصل نہ ہوگا، اس شرط کے ساتھ ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ دونوں خون نصاب کو بھی پہنچے، یعنی کہ کم سے کم 3 دن بھی خون آنا ضروری ہے، اگر 3 دن سے کم آئے گا تو پھر وہ نصاب کو نہیں پہنچے گا تو وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے
یہ دیکھیں یہ سائڈ میں لکھی ہوئی ہے، آخر میں ادھر والی سائڈ میں نشان بھی لگے ہوئے ہیں کہ 2 شرطیں تھی. ایک شرط تو وہ تھی کہ 10 دن سے کم ہو، اور دوسری شرط وہ خون نصاب کو پہنچے، یعنی کہ کم از کم 3 دن کو پہنچے. مثلا ایک عورت نے 1 دن خون دیکھا، پھر 6 دن طہر میں، پھر 2 دن خون دیکھا، تو یہ پورے دن حیض کے شمار ہوں گے. کیونکہ 1 دن پہلے خون دیکھا، پھر 6 دن طہر ہے، پھر 2 دن طہر دیکھا خون دیکھا، تو 1 اور 2 یہ 3 دن نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی کہ کم سے کم جو نصاب ہے اس کو پہنچ رہا ہے، لہذا حکم لگائیں گے حیض پر. اور امام محمد کے نزدیک، یہ امام محمد خود کے نزدیک، اور فتویٰ بھی اسی قول پہ ہے، ٹھیک ہے، امام محمد پر وہ شرط لگاتے ہیں ان شرائط کے ساتھ، یعنی کہ پہلے جو 2 شرطیں گزری ان کے ساتھ یہ تیسری شرط بھی وہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شرط تو ہے کہ وہ طہر 10 دن سے کم ہو، اور دوسری شرط کہ وہ حیض نصاب کو پہنچے، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ طہر مساوی ہو دونوں خونوں کے یا کم ہو، یعنی کہ طہر یا تو وہ حیض کی مقدار کے سے کم ہو یا کم ہو یا برابر، زیادہ نہ ہو. اگر طہر زیادہ ہوگا تو پھر ہم اس کو حیض نہیں، مثال جس طرح پیچھے گزری نا، 1 دن خون آیا، 8 دن طہر آیا، پھر 1 دن خون آیا، اب 8 دن طہر ہے اور 2 دن صرف خون ہے، ایک تو نصاب کو ہی نہیں پہنچ رہی وہ مثال، لہذا یہ حیض کے شمار نہیں ہوں گے. اور دوسری جو ہم نے پڑھی کہ 1 دن خون آیا، پھر 6 دن کیا چیز تو طہر رہا، پھر 2 دن خون آ گئے، تو 3 دن خون نصاب کو تو پہنچ رہی ہے لیکن برابر نہیں ہے، طہر 6 دن ہے اور حیض 3 دن مان رہا ہے، برابر نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیں، یہ پہلے حاشیے میں نشان بھی لگا ہوا ہے، دیکھیں اس کو کہ ایک عورت نے 1 دن خون دیکھا، 2 دن طہر دیکھا، ٹھیک ہے، ایک دن خون دیکھا، پھر 2 دن طہر، پھر 2 دن خون، تو یہ 5 دن حیض کے شمار ہوں گے. کیوں کہ 1 دن خون ہو گیا، 2 دن طہر، پھر 2 دن خون، تو اب 3 دن حیض کے تھے، 2 دن طہر کا تھا، طہر کم ہے، حیض زیادہ 3 دن ہے، لہذا تمام کے تمام حیض کے ہی شمار ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جب کہ یہ 5واں دن حیض کا شمار ہو چکا، کہ مان لیا کہ 5واں دن بھی حیض کا شمار ہے، تو ان کے بعد 10 دن کے اندر طہر اور خون کو دیکھتی ہے، یعنی کہ اگلے جو 10 دن ہیں ان میں خون بھی دیکھتی ہے، طہر بھی دیکھتی ہے. اس کی مثال دیکھیں، لکھی ہوئی آگے اگلی جگہ پہ، مثلا ان 5 دنوں کے بعد 4 دن طہر آیا، پھر 1 دن خون آیا، 1 دن خون دیکھا، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو طہر خون کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی کہ طہر بڑھ گیا نا، 4 دن طہر یہ تھا، پیچھے 2 دن طہر وہ، ان کو ملائے تو طہر بڑھ گیا. لیکن جبکہ شروع کے جو 5 دن ہیں وہ حیض شمار ہو چکے ہیں، وہ خون شمار ہو چکے ہیں، تو وہ 5 دن اور آخر 1 دن کل 6 دن خون کے ہوئے، اور اس کے مقابلے میں طہر کے 4 دن ہیں، تو اس طرح سے یہ 4 دنوں کو بھی حیض ہی شمار کر لیا جائے گا. اب آپ کے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ یہ کس طرح، پہلے تو اس نے 1 دن خون دیکھا، پھر 2 دن طہر، پھر 2 دن خون اس نے دیکھا، تو وہ حیض تھے، تو پھر 4 دن وہ حیض کے شمار ہو گئے. اب اس نے 4 دن طہر پھر دیکھ لیا، 1 دن پھر خون دیکھ لیا، تو آپ کہتے ہو کہ یہ سب 10 دن ہو، حالانکہ 4 دن یہ طہر ہو گیا اور 2 دن وہ 6 دن طہر ہو گیا، اور حیض کے دن تو کم ہیں، طہر کے زیادہ ہیں، تو حیض نہیں قرار دینا چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دم حکمی، ایک ہوتا ہے دم حقیقی. دم حقیقی خون کے دن کو ہی کہتے ہیں، اور دم حقیقی کے قرار دے دیا جائے، یعنی کہ جب ہم نے کہا کہ 1 دن خون، 2 دن طہر، پھر 2 دن خون،
تو اب یہ 5 دن یہ حیض شمار ہو گئے، تو یہ جو 2 بیچ میں تھے تو وہ حیض حکمی شمار ہو گیا، اسی وجہ سے یہ 5 دن حیض شمار ہو گیا۔ اب 4 دن وہ طہر دیکھتی ہے، 1 دن خون، تو 5 یہ 1 وہ 6 اور 4 دن اب طہر ہے، لہذا ان کو حکمی شمار کر کے کہیں گے کہ یہ سب کے سب خون والے دن ہی ہیں، اور اسی پر یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل 10 دن حیض کے ہی شمار ہوں گے۔ ایسا کرنا امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ اس بات کو ثم اذا سارا دمن اندو، پھر جب ہو اس طرح خون، تو یہ امام محمد کے نزدیک ہے، اندہ امام محمد کے نزدیک ہے۔ فَإِنْ وُجِدَ، پس اگر پایا جائے 10 دنوں میں اور وہ ان کے درمیان طہر ہو دوسرا غالب، 2 ایسے خون جو گھیرے ہوئے ہوں ان کو، لیکن نہ ہو غالب، اگر شمار کریں اس کو تو یہ دم حکمی ہوگا جس طرح میں نے بیان کیا، تو بس بے شک شمار کیا جائے گا اس خون کو یہاں تک کہ بنا لیا جائے گا دوسرے طہر کو بھی حیض بنا لیا جائے گا، دوسرے کو بھی حیض بنا لیا جائے گا۔ مگر امام ابو سہیل کے قول میں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے فرق دوسرے طہر کے درمیان اور پہلے کے درمیان، اس پہلے طور پر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مؤخر اور مقدم ہو، کوئی فرق، یعنی کہ امام ابو سہیل کہتے ہیں جو پہلے والا طہر ہے اور جو دوسرا طہر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لہذا وہ بھی طہر ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم طہر کہیں گے، اس کو ہم خون حکمی والے وہ مانتے نہیں ہوں گے نہیں۔ اور امام حسن بن زیاد وہ فرماتے ہیں کہ طہر وہ ہے جو 3 دن یا زیادہ ہو اور فاصلہ مطلقاً ہے، 3 دن یا زیادہ ہو تو وہ طہر ہے، مطلقاً فاصلہ ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس یہ 6 قول تحقیق مذکور ہیں کثیر مقدمین و مؤخرین کی کتابوں میں، اور فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے، فتویٰ کس پر ہے؟ امام محمد کے ہی قول پر فتویٰ ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ امام یوسف کے قول پہ بھی تو آپ نے کہا کہ اس پہ بھی فتویٰ ہے، امام محمد کے قول پہ بھی فتویٰ ہے، تو کہا کہ بعض نے امام محمد کے قول پہ دیا ہے، بعض نے امام ابو یوسف کے قول پہ دیا ہے۔ بہرحال فتویٰ کس پہ ہے؟ امام محمد کے ہی قول پہ ہے۔ یہ آپ اس کا اچھی طرح آپس میں تکرار کرو گے تو تب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بحث۔ اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے، اچھی طرح سے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تکرار کرنا ہے، بار بار اس کا تکرار کرنا ہے، تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، بات پلے بھی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز میں پڑھنا ہے، اور جو میں نے کتابیں بتائی ہیں ان کے بھی آپ نے 3 ورقے ہر روز پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا